زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ آپ سمجھیں گے، آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کی بہت بڑی اہمیت شریعت میں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلامیہ میں جس شخص کی بہت بڑی اہمیت ہے اور متفق علیہ شخصیت ہے، یعنی امت مسلمہ میں تمام لوگوں کا اس شخصیت پر اتفاق ہے، وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کا حکم صادر فرمایا تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں کلام ہونا شروع ہوئی. ایک بڑا صحابی جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق، آپ امت مسلمہ کے یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، باقی ارکان اسلام کو بھی مانتے ہیں، اور صرف زکوٰۃ کی بنیاد پر کیا آپ ان سے جہاد کریں گے؟ کیا آپ ان سے جنگ کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ عمر بات کو پوری طریقے سے سمجھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحق الاسلام فرمایا تھا کہ تمام اس آدمی کے سامنے جو لا الہ الا اللہ کہے آپ اس سے لڑ نہیں سکتے ہیں، الا بحق الاسلام، حق اسلام کے لیے اس سے لڑا جا سکتا ہے، اس سے جنگ کی جا سکتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفۃ الرسول نے، اس امیر المومنین نے باضابطہ طور پر مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کی، اور یہاں تک کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ بھی جہاد کروں گا، فوج کشی کروں گا، لڑائی کروں گا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک جانور کو یا ایک اونٹ کو زکوٰۃ کے اعتبار سے دیتا تھا اور اس کے ساتھ جو رسی باندھ کر دیتا تھا، مہار جو اس کی ہوتی تھی، جو اکال اس کا ہوتا تھا، اگر اس کے دینے سے انکار کر دے گا میں تب بھی اس کے ساتھ جنگ کروں گا. اس سے آپ سمجھیں گے اور ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی زکوٰۃ کیا چیز ہے. زکوٰۃ کے لغوی معنی صفائی ستھرائی. زکوٰۃ کے لغوی معنی صفائی اور ستھرائی کے معنی. آپ ایک بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں جمع پوجی کو کنز کہا گیا ہے، خزانہ. کیا کہا گیا ہے؟ کنز کہا گیا ہے، خزانہ کہا گیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک بڑے صحابی سے سوال کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ صحیح بخاری کے اندر روایت لائے ہیں، اور اس نے آ کر سوال کیا کہ بھائی مال کے جمع کرنے کے لیے قرآن میں اللہ نے کنز کا لفظ استعمال کیا، اور اس کا جو ہے جمع کرنا قطعیہ طور پر ہر حال میں جائز نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے ساتھی، یہ اس وقت کا معاملہ تھا کہ جب اسلام میں زکوٰۃ نہیں آئی تھی، اب اسلام میں زکوٰۃ آ گئی ہے، اور اگر کوئی مال اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے اور مال کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر وہ کنز نہیں ہے. کنز کے متعلق کیا تھا کہ قیامت کے دن جو آدمی مال جمع کر کے رکھتا ہے اور مال جمع کرنے کے بعد اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، قیامت کے دن صحیح روایت ہے بخاری میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال ایک گنجا سانپ بن جائے. کیا کرے گا؟ اس آدمی کا پیچھا کرے گا، اور پیچھا کرتے ہوئے اس کے گلے میں پڑ جائے گا، اور اس کے منہ اور اس کے گلے کو چیرتا ہوا کہے گا انا کنزو کا، انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو مجھے جمع کر کے رکھتا تھا، مگر اس میں سے غربا کا، اس میں سے مساکین کا، اس میں سے فی سبیل اللہ تو خرچ نہیں کرتا تھا، اب تیرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کنوز سے بچا کے رکھے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، زکوٰۃ
مال کی زکات، اس میں مال جو ہے 4 چیزوں کے اجماع کا نام ہے. 4 چیزوں کو ہم مال کہتے ہیں. 4 چیزیں، ان 4 کی حقیقت ہمیں سمجھیں. ایک کو آپ کہتے ہیں سونا، ایک کو آپ کہتے ہیں چاندی، ایک کو آپ کہتے ہیں دولت، اور ایک کو آپ کہتے ہیں مال. یہ 4 چیزیں. 4 چیزوں کی اصلی حقیقت لفظی اعتبار سے ہم سمجھیں گے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ چیز کیا ہے. جس کو آپ کہتے ہیں سونا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ذہب. عربی میں اس کو ذہب کہتے ہیں، اور ذہب کا معنی ہے جانے والا، نکلنے والا. ذہب کا معنی ہو گیا چلا گیا، یعنی مال جس کے پاس جمع ہو گیا وہ اس کے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں، جانے والا، ٹکنے والا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ دیکھتے ہوں گے اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اور مشاہدہ کرتے ہوں گے، نہیں تو مشاہدہ کر لینا. بے شمار انسان کی زندگی میں معاملہ آتا ہے، بہت بڑا مال تھا، ایک دم فقیر ہے. بہت بڑی دولت تھی، کچھ بھی نہیں. بہت بڑا نظام تھا، ختم ہو گیا ہے. تخت و تاج تھا، مٹ گیا ہے. سب نظام تھا، کچھ نہ رہا ہے. آپ اس دولت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی حقیقت نہیں. میرے پاس وہ پیپر موجود ہوگا، میں پہلے دور میں کہیں اخبار میں کوئی چیز پڑھتا تھا جو مجھے اچھی لگتی تو میں اس کو کاٹ کر اپنے ایک فائل میں رکھتا تھا. اب تو اتنا پڑھنے کا موقع بھی نہیں، پیپر بھی، وہ نظام بھی سب بدل گیا. تو میں نے مغلیہ کے متعلق ایک کاٹ کے پیپر میں رکھا ہوا ہے. اس میں نکلا تھا، رمضان مبارک کا زمانہ تھا، دلی کا ماحول تھا. کسی شخص نے ایک بڑی بات لکھی تھی. اس بات میں لکھا کہ ہم نے مغلیہ خاندان میں سے بہادر شاہ ظفر کے فلاں خاندان کے آدمی کو فلاں ایریا حیدرآباد کے اندر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. یعنی نسل موجود، پشت موجود، لوگ موجود، وہ تخت و تاج اور قلعہ کے اندر بیٹھنے والے موجود، اپنا آثار چھوڑنے والے موجود، اپنا نظام چھوڑنے والے موجود، اپنی جو ہے بات کو چھوڑنے والے موجود. اور آثار جلدی مٹنے والے نہیں ہیں، مگر دولت مٹنے والی ہے، نظام مٹنے والا ہے، حالات پلٹنے والے ہیں. انہی کے خاندان والے بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھیں گے. اس لیے جب تلک موقع ملے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. دوسری چیز ہے جس کو آپ فضہ کہتے ہیں، چاندی. چاندی کے معنی ہے فضہ. فضہ عربی میں کہتے ہیں، اس کے معنی ہے بکھر جانا. اس کے معنی ہے بکھر جانا. جناب یہ بھی پاس رہنے والا نہیں ہے، یہ بھی بکھر جانے والا، مٹ جانے والا. اور دولت ہے، وہ دولت کسی بھی نظام سے ہو، جو تیسرا لفظ ہے دولت کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے. اور دولت کے لغوی معنی ہے چکر لگانے کی. آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے. آج تیرے پاس ہے، کل تیرے پاس نہیں ہوگی. اس کو اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں لفظ دولت کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا ہے سورہ حشر کے اندر، جس میں مال فے کے بارے میں تھا کہ مال فیل وہ مال ہوا جو اللہ بغیر کسی غزوے کے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی نظام کے جو مل جائے اس کو مال فے کہتے ہیں. یہ اللہ کا ہے، یہ رسول اللہ کا ہے، یہ غربا اور مسکین کا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں اس کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا اس کو جو ہے ان کے درمیان میں تقسیم کیا جائے. صرف انہی لوگوں کے درمیان میں تقسیم نہ کیا جائے جو مالدار ہیں، کہ لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، نہ یہ تمہارے ہی دولت والے لوگوں کے درمیان میں، مالدار لوگوں کے درمیان میں چکر لگانے والا نہ ہو. اس کو کہتے ہیں دولت. اور چوتھا لفظ آپ کا استعمال کرتے ہیں مال. بڑا خوشی ہوتی ہے نا مال. مال مائلن سے ہے، جس کا معنی جھکاؤ کا ہے.
جس کا معنی ٹرانسفر ہونے کا ہے، کبھی اس کی طرف اور کبھی اس کی طرف، کبھی یہ مالک ہوگا اور کبھی یہ مالک ہوگا، کبھی میں مالک ہوں گا اور کبھی آپ مالک ہوں گے۔ یہ نظام شریعت میں اللہ نے جو نظام رکھا ہے، آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا، اکثر و بیشتر سنتے ہیں، اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا، اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی چلا جاتا ہے، ایک سیٹ ہوتا ہے، وہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا باپ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بچے کاروبار سنبھال لیتے ہیں، بچے کاروبار پر قابض ہو جاتے ہیں، آدمی اسی آدمی بزرگ کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے جناب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ جو ہے تعاون کیجئے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں نادار ہوں، میں بیوہ ہوں، میں بے سہارا ہوں، یا اس شکل و صورت میں کہ میں ایک مدرسہ چلاتا ہوں، میں ایک جو ہے بادیہ دین کا کام کرتا ہوں، میں مسجد بناتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں۔ آدمی یہ کہہ کر جو ہے کہتا ہے جناب اب تو میرے پاس نہیں ہے، مائل ہو گیا۔ کہاں چلا گیا؟ اولاد کے پاس چلا گیا۔ اب آپ کو ملنا پڑے گا فلاں صاحب کے ساتھ، فلاں صاحب کے ساتھ، فلاں صاحب کے ساتھ، یعنی وہ جو ہاتھ آپ کے پاس مضبوط تھا، جس کے ساتھ آپ خرچ کر سکتے تھے، جس وقت آپ کے پاس موقع تھا، جس وقت آپ کے پاس نظام تھا، وہ نظام مائل ہو گیا۔ اس لیے کہا ذہب جانے والا چلا گیا، فضہ بکھر گیا، پھر دولہ وہ جو ہے کیا کر گیا؟ چکر لگا گئی، آج میرے پاس کل تیرے پاس، آج میرے پاس کل بھائی کے پاس، آج میرے پاس کل فقیر، آج کچھ نہیں، کل تھا آج ہے ہی نہیں ہے۔ یہی نظام ہے، اس کو دولہ کہتے ہیں، اور مال مائل ہونے والا ہے، پاس رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب عظیم کے اندر فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہونے والا ہے؟ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باق ہے۔ اس کو کہا وہی باق ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کا یہ مال زکوٰۃ جو آپ پر فرض ہے، اس کے لیے اللہ تعالی نے جو حکم صادر فرمایا اپنی کتاب عظیم کے اندر، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، وہ آدمی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے۔ حبہ، اب حبہ لفظ واحد ہے، آپ اس کو سمجھیں گے اچھی طرح، اس دانے کی سی ہے جو زمین کے اندر چلا جائے، اور اس جو ہے ایک دانے سے ایک خوشہ نکلے، اس خوشے میں سے 7 خوشے نکلیں، ہر خوشے کے ساتھ جو ہے سٹی لگے، اور ہر سٹی میں جو ہے 100 دانہ ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر یہاں ہی نہیں چھوڑا، یعنی یہاں نہیں چھوڑا۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، رب کتنا رحمان ہے، بینک کتنی عظیم ہے، آپ کا کھاتا کتنا مضبوط ہے، جس کے اندر کوئی اے ٹی ایم چوری ہونے کا اندیشہ نہیں، کوئی کھاتا چوری ہونے کا اندیشہ نہیں، کوئی خط مہلت ہونے کا اندیشہ نہیں، کوئی کمپیوٹر میں نقص آنے کا اندیشہ نہیں، کسی اعتبار سے مٹ جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس کو فرمایا جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے یضاعف له، اس کو اللہ بڑھاتا ہی رہتا ہے، بڑھاتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک تمر، ایک کھجور جب اللہ کی راہ کے اندر انسان خرچ کرتا ہے، اس تمر و کھجور کو اللہ پالتا ہے، پالتا ہے، پالتا ہے، زیادہ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، اور جب انسان دیکھتا ہے کہتا ہے یہ میرا ہو سکتا ہے، یہ اتنا میں نے کیا، اتنا بڑا کام میں نے کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درم 1,00,000 درم سے زیادہ بہتر۔ مثال دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں 1,00,000 درم خرچ کرتا ہے، کثیر المال تھا، بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ دولت تھی، بہت زیادہ دھن تھا، بہت زیادہ بینک بیلنس تھی۔ کوئی شخص پہنچا، اس نے چیک کاٹا، 1,00,000 روپیہ دے دیا، 1,00,000۔ یہی آدمی اسی سے سوال، اسی سے بات
اسی سے مسئلہ، اسی سے کہنا. جب کہا گیا تو یہ آدمی پہنچا، ایک آدمی کے پاس صرف 2 دینار. کتنے تھے؟ صرف 2 دینار. ایک مالدار کے پاس، اس کے پاس بینک بیلنس تھا، اس نے 1 لاکھ دینار دیا. اور ایک آدمی اس کے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، مگر اس کے پاس اللہ کا خوف تھا، اللہ کا تقوی تھا، اللہ کی طرف عنابت تھی، دل کا اخلاص تھا، دل کی نیت تھی، اچھے کام میں خرچ کرنے کا معاملہ تھا. اس کے پاس صرف کیا تھا؟ 2 دینار. اس نے 2 دینار دے دیے. فرمایا 2 دینار میں سے 1 دینار دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا 1 دینار 1 لاکھ دینار سے فوقیت لے گی. یہ غزوہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں، جس کو غزوہ عسیرہ کے موقع میں متعلق آتا ہے. میں پوری بات کو، اس معاملے کو نہیں، کیونکہ مجھے اس میں عشر بھی ہے تھوڑی سی، وہ بات بھی میں آپ کو بتلاؤں گا. تو اس کے متعلق جب وہ صدقہ اور خیرات کرنے کا معاملہ آیا، لوگوں نے بہت زیادہ دیا. عثمان غنی نے آپ نے دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ نے دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود دیا، اور بڑے باقی صحابہ اکرام اجمعین نے دیا. کچھ نہیں، کھجور لا کر جو ہے جمع کی، اور کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا. کھجوروں کا کیا لگا؟ ڈھیر لگا، بڑا ڈھیر. اور ایک صحابی، قربان جاؤں صحابی پر، تھوڑی سی کھجوریں ایک چوڑ میں باندھی ہوئی، ایک پنڈوکلی میں باندھی ہوئی لے کر پہنچ گیا ہے. سارے لوگ دیکھتے ہیں یار کیا لے کر آیا ہے. مختصر سی مٹھی بھر کھجوریں اپنے کپڑے میں باندھی ہوئی لے کر یہ شخص پہنچ گیا ہے. رسالت معاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی و روحی و جسدی و کل شیء ما عندی علی النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ ایمان کا جذبہ نبی کے تائیں انسان کا اور مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا ہونا چاہیے. میں قربان، میرے بچے قربان، میرا تخت و تاج قربان، میری نوکری قربان، میری شہرت قربان، میری دولت قربان، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک. یہ ایمانی جذبہ مسلمان کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والے کا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تائیں ہونا چاہیے، اور یہ رکھنا چاہیے، اور یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے. امت مسلمہ کے ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں شریعت کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت و ناموس کے لیے. صحابہ کرام رضوان اجمعین نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت کے لیے، شریعت کے لیے، نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے، اسلام کے لیے. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو اپنے دستے مبارک میں خود پکڑا. ہائے ہائے ہائے. پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ان کو کھولا. کھولنے کے بعد ان مختصر سی کھجوروں کو باقی اس بڑے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا، اور پھیلانے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کے اندر برکت پیدا فرمائے. میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں کم خرچ کرو، لیکن اخلاص نیت سے ہمیشہ خرچ کرو. کم خرچ کرو لیکن اخلاص نیت سے ہمیشہ خرچ کرو. جب بھی چاہو خرچ کرو. خرچ کرنے والے کی بہت بڑی فوقیت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، بڑا درجہ، بڑا مرتبہ، بڑی منزلت ہے. اس کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے جنت کو خریدا. ناطق وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے برملا شریعت کے لیے، اور برملا جو ہے منبر رسول پر، اور برملا مسجد نبوی میں جنت کی بشارتیں سنی ہیں مال کے اعتبار سے. یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ورضوان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بخاری شریف میں روایت ہے، جب انہوں نے غزوہ عسیرہ کے موقع پر خرچ کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتو کتو یا عثمان ابشر لک بالجنہ. اے عثمان رک جاؤ، اب کھڑے نہیں ہونا ہے. اے عثمان اب کھڑے نہیں ہونا ہے. ابشر لک بالجنہ، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو آج کے بعد جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے اگر جسد کا خیرات نہ بھی کرے. اب اندازہ لگائیے کتنا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال کی بنیاد پر تھا، مال کی وجہ سے تھا، مال کے اعتبار سے تھا.
میں آپ کو بتلاؤں میرے بھائیوں کہ جو میں نے سورہ قلم کی آیت آپ کے سامنے اصحاب، ایک بات اس میں یہ علماء ہیں اور میں دباؤ میں رہتا ہوں کیونکہ میں بہت سادے سے اعتبار کا کھلے میدان کا جو ہے خطیب ہوں. جب یہ سب اساتذہ اور یہ بڑے بڑے علماء بیٹھ جاتے ہیں پھر مجھ پہ کچھ پریشر رہتا ہے. دیکھیے آپ زکوٰۃ کے اعتبار سے اگر موضوع میں ہم نصاب نہ بتلائیں تو آپ کہیں گے یار موضوع ادھورا رہا. نصاب بڑا آسان، 40واں حصہ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، حولان خول، سال جمع پونجی گزر جانے کے بعد آپ اس میں سے ادا کریں گے. جب آپ ادا کریں گے تو آپ کا مال جیسے میں نے کہا کنز نہیں ہوگا. کس کے روایت کے مطابق جو فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث کی روشنی میں اس صحابی رسول کو دیا جس نے کنز کے متعلق آ کے بتلایا، تو آیت پڑھی اور پوچھا تھا، ان کو جو مسئلہ بتلایا 2.5%. یہ سونا اگر ہو آپ کے پاس تو 7.5 تولہ، اور چاندی ہو تو 52.5 تولہ، اس میں سے 40%. آپ کو کوئی پریشانی نہیں. اکثر و بیشتر بہت پہلے زمانہ گزر گیا ہے، یہ میں ویسے آپ کو بتلا رہا ہوں، مجھے یاد ہے یہ بات اور میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک آدمی کوئی بیچارہ، وہ شیخ شمس الدین صاحب سلفی ہیں ہمارے، ایک عالم دین بڑے، تو بیچارہ تھوڑے کم گو ہیں، بہت بڑے عالم ہیں لیکن کم گو ہیں. ان کو جو ہے کہا ہاں جی آپ کا دستور عمل جو ہے نا یہ آپ کا درست نہیں ہے، وہ فلاں چیز کو جب تک آپ نہیں اپنائیں گے تو آپ ہمارا کام مسئلہ شریعت نہیں چل سکتا ہے. یعنی جتنا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں شریعت کا نظام تھا اور جتنی جو ہے چیزیں بتلائی گئی تھیں اسی سے آپ کا کام چلنے والا نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا تانبے کی زکوٰۃ کیسے دو گے؟ کہا کانسے کی زکوٰۃ کیسے دو گے؟ لوہے کی زکوٰۃ کیسے دو گے؟ دھات اور فلاں کی زکوٰۃ کیسے دو گے؟ سلور کی زکوٰۃ کیسے دو گے؟ آپ نے تو چاندی کا نصاب پڑھا، باقی آپ کو کیا کرو گے؟ میں نے شیخ کو کہا جو پوچھ رہا ہے نا اس کو کہنا ملا. تو میں نے کہا ہے کہاں؟ کہا نا اگر ہو تو. میں نے کہا اگر ہو تو قرآن نے 40واں حصہ بیان کیا 2.5% چلے گا. آپ کی قیمت لگائیں گے مارکیٹ میں، شیئر مارکیٹ میں، وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کو جو ہے چھوتی ہے وہاں تک اس کی رقم پہنچتی ہے، اس میں سے 2.5% کے اعتبار سے ہم پیسہ ادا کر دیں گے. کہاں شریعت میں قضی ہے؟ کہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پر حروف آ رہا ہے؟ کسی جگہ نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شریعت اس وقت سے لے کر آج تک اور الی یوم الدین قیامت تک پوری من و عن ہے، رائی کے دانے کے برابر اس میں فرق نہیں ہے. جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا میرے بھائیوں، اکثر و بیشتر بات موضوع کلوز کرتا ہوں، بس کلوز ہے، آپ فکر نہ کریں. میرے بھائیوں جو عشر کا نظام ہے اکثر و بیشتر اولاد یہ کہتی ہے کہ باپ بڑا بے وقوف ہے، اتنا دیتا ہے. 20 من ہوئی اس میں سے 2 من 18 ہی رہ گئی ہیں. 2 من کتنے مہینے چلتی ہے؟ کیوں دے دیا؟ اسی طریقے کی لائق ترین ایک قوم پیدا ہو، بچے پیدا ہوئے. ایک آدمی، وہ آدمی اس کا باغ تھا، باغ میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا اور خرچ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس دن وہ باغ کی فصل کاٹتا، باغ کے اندر ڈھیر لگتا، اس ڈھیر لگنے کے بعد وہ بابا، وہ بزرگ، وہ آدمی عشر نکالتا تھا اور اس وقت تک غربا، مسکین، محتاج، بیوہ، بے سہارا بابا کے کھیت کی طرف، بابا کے باغ کی طرف مسلسل نظر لگائے رکھتے تھے کہ فلاں دن کٹے گا، ہمیں بھی ملے گا، ہم بھی کھائیں گے، ہمارے بچے بھی کھائیں گے. بچے 3 تھے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے، باپا اللہ کے پاس چلے گئے. اب بچوں نے کہا بھائی ہمارا باپ بڑا عجیب آدمی تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ایسے ٹائم میں کاٹیں گے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو. رات میں پورا پلان بنایا، پورا پلان. رات میں بیٹھے، رات میں مشورہ کیا، رات میں جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد مشورہ یہ کیا کہ بھائی ہم چلیں گے صبح ہی صبح
اندھیرو اندھیر، رات ہی میں صبح ہی صبح کاٹیں گے، صبح میں لوگ جو ہے اٹھیں گے 9-10 بجے، منہ دھلیں گے، پھر دیکھیں گے بابا کا کھیت کٹ گیا ہے، اس وقت تک ہم فصل اٹھائیں گے، گھر لے کر آ جائیں گے، دیں گے، اور صبح اٹھے اندھیرے اندھیرے اپنے کھیت کی اپنے باغ کی طرف نکل گئے صبح ہی صبح۔ جب جو ہے چلتے چلتے باغ کے اندر پہنچتے ہیں، باغ کے اندر پہنچتے ہیں تو باغ ہی نہیں ہے، باغ کے اندر پہنچتے ہیں تو باغ ہی نہیں ہے، باغ موجود ہی نہیں ہے، کٹی ہوئی کھیتی ہے، باغ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، ان لضالون، ہم تو بھول گئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، ہم جگہ بھول گئے ہیں، ہم دوسری طرف نکل آئے ہیں، رات کا اندھیرا تھا، نیند تھی، آنکھوں کی نیند تھی، خمار تھا، بات تھی، ہم کہیں اور چلے گئے ہیں۔ کہا نہیں، کہاں بھول گئے ہیں، یہ کھیت ہے نا مولی منظور صاحب کا، یہ تو موجود ہے، یا مان لیجئے جی مولی منظور صاحب کو نہیں، یہ رشید صاحب ہیں ہمارے والدار صاحب، ان کا کھیت، اچھا رشید صاحب کا ادھر ہی ہے، اچھا نذیر صاحب کا بھی ہے، یا فلاں کا بھی ہے، یہ مولی لطیف کا درمیان سے کہاں گیا؟ نشانیاں موجود، درخت موجود، ٹیلے موجود، بننے موجود، دائیں بائیں والے موجود، ہمارے کو کیا ہو گیا؟ ہمارے کو کیا ہو گیا بھائیو؟ عشر اور اس کا نصاب آپ یاد رکھیں گے، عشر کہتے ہیں 10ویں کا، عشر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 10۔ عشر ہوتا ہے جو آپ کا غلہ پیدا ہوتا ہے، مکی ہو، گیہوں ہو، پھل ہو، یا جو ہے شہد ہو، یا جتنی چیزیں ہیں ان میں سے آپ کتنا دیں گے؟ 10واں حصہ، اس کو عشر کہتے ہیں۔ اس کے 2 طریقے سے ہیں، ایک اس میں سے 20واں بھی ہے میرے بھائی، 20واں بھی۔ 20واں کیسے ہے؟ 20واں ایسے ہے کہ جب آپ اپنی کھیتی پر خرچہ کرتے ہیں سینچائی کے اعتبار سے، سینچائی کے اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے، باقی خرچہ نہیں، باقی خرچہ نہیں، یہاں صرف سینچائی کو رکھا ہوا ہے شریعت اسلامیہ نے، باقی خرچہ اس میں شامل نہیں ہے، صرف سینچائی اس میں شامل ہے۔ سینچائی کے اعتبار سے اگر آپ اپنی زمین کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، پانی سینچائی میں آپ جو ہے ٹویل کے اعتبار سے دیتے ہیں، بورنگ کے اعتبار سے، تیل کا خرچہ ہے، بمبی کا خرچہ ہے، بجلی کا خرچہ ہے، بجلی کا کرایہ ہے، یا اس طریقے سے آپ جو ہے کرتے ہیں، اور تب آپ کے کھیت میں سیرابی ہوتی ہے، پانی لگتا ہے، بتر ہوتا ہے، تو آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے بوتے ہیں، اس میں سے آپ 20واں حصہ ادا کریں گے، اس میں سے آپ 20واں حصہ ادا کریں گے، باقی ٹوٹل آپ کا کیا ہے؟ 10واں حصہ ہے۔ ہمارے پورے خطے میں جہاں تک پنچ کی دھرتی کا معاملہ ہے، میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں 10واں حصہ ہے۔ ہمارا اور اللہ کا کیا تعلق ہے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر میں اگلی والی بات کیا اپنی بات جو ہے کلوز کروں گا۔ وہ یہ تھی میرے بھائیوں کہ ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے ایک استاد محترم یہی صورتیں تھیں، آخری 2 پارے وہ ترجمہ پڑھاتے تھے، مولانا الیاس سلفی، اللہ تعالیٰ غریق کی رحمت کرے، ان کی قبر کو نور سے منور کرے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ تو پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے وہ بھی یو پی سے تعلق رکھتے تھے، کیسان تھے، بڑی ان کی زمین تھی، خود انہوں نے بتایا میرے پاس اتنی بڑی زمین ہے کہ اس کے اندر 2 جو ہے میں نے بورنگ لگائے ہوئے ہیں جس سے سیرابی اور سینچائی ہوتی ہے۔ تو اب بات ہوئی تو ہر خطے کے بچوں سے بات ہو رہی تھی، ہم مختلف خطوں کے پڑھنے والے تھے ان کے سامنے، تو میری خود کلاس میں کافی طالب علم تھے، انہوں نے پوچھا بھائی کیسے کیسے سینچائی ہوتی ہے، تو پوچھتے پوچھتے میرے پاس پہنچے، کہا عبداللطیف آپ کے ہاں کھیت کی سینچائی کیسے ہوتی ہے، کھیت کی سینچائی کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا جو نشیبی ایریا ہے دریا کے کنارے، اس میں تو اس طریقے سے دریا کا پانی لگتا ہے تو اس سے سینچائی ہوتی ہے، وہ کولیں بنی ہوئی ہیں تو اس میں پانی آتا رہتا ہے، دریا کو پانی تھوڑا ڈھکا دیا جاتا ہے، پانی چڑھتا رہتا ہے اور اس میں ہوتا رہتا ہے، ایک طریقہ یہ۔ میں نے کہا جو پہاڑی ایریا ہے، پہاڑی ایریا میں مکہ اور گیہوں کی جو فصل ہوتی ہے، یا بیل بوٹی وغیرہ یا دالوں کی جو فصل ہوتی ہے، اس کا نظام یہ ہے کہ ہم کھیت تیار کرتے ہیں اس وقت، اللہ اسی وقت بارش عطا کرتا ہے، پھر ہم جب بہنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم بہتے ہیں، اللہ اسی وقت بارش نازل فرماتا ہے۔ میں نے کہا پھر جب ہم گڈائی کرتے ہیں تو اللہ اسی وقت بارش نازل کرتا ہے، اور جب اس کے بعد میں نے کہا وقفے 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 کے ساتھ اللہ کھیت کو سیراب کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کھیت پک جاتا ہے۔ وہاں بارشیں ایسے نہیں ہوتی ہیں، یہ لہلائی ہوتی ہوئی
پہاڑیاں بھی نہیں ہیں، اس طرح سبزہ بھی نہیں ہے، یہ اتنی خوبصورت ایریا بھی نہیں ہے، یہ اس طریقے سے اللہ جو ہے وہاں اس وقت مسکرائے، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے پھر آپ لوگوں کا اللہ سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہے، پھر آپ لوگوں کا اللہ سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہے، یہ آپ لوگوں کا جن کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، آپ عشر دینے میں بہت بڑی کنجوسی کرتے ہیں، ہم عشر دینے میں بہت بڑی کنجوسی کرتے ہیں، اور ہمارے حالات کو سمجھنے کے لیے، ہمارا نظام جو ہے سمجھنے کے لیے بھائیو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جب ہم اللہ کے ذمہ میں ہو جائیں گے، ہمارے کھیت اللہ کے ذمہ میں ہو جائیں گے، جب ہم اپنے کھیتوں کو اللہ کے ذمہ میں دے دیں گے تو ہمارے کھیت اللہ کے ذمہ میں ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ایک ہی دلیل کی بات میں آپ کو بیان کر کے اپنا معاملہ ختم کروں گا، وہ بھی ایک باغ والا ہے، وہ بھی ایک باغ والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی صحیح روایت، مسلم شریف کی صحیح روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین صحابہ میں جو ہے حدیث کے اعتبار سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ روایات مروی جس سے ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کے اقوال جس سے نقل کیے گئے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جامع حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چل رہا تھا، فلاۃ الارض کہتے ہیں، فلاۃ الارض کہتے ہیں ایسی سرزمین کو عربی کے اندر فلاۃ الارض کہتے ہیں جو بنجر زمین ہو، جنگل زمین ہو، جس کے اندر کوئی پانی موجود نہ ہو۔ وہ آدمی اس زمین کے اندر چل رہا تھا، بالکل بنجر زمین، ایک دم خشک سالی، ایک دم خشک سالی، کہیں بارش نہیں، کہیں بارش کا نام و نشان نہیں، کہیں آسمان پر بادل نہیں، کہیں برسنے والا نظام نہیں، کچھ نہیں۔ کہتے ہیں میں چل رہا تھا تو چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ بدلیاں آئیں، جو یہ بادل کا ٹکڑا آتا ہے نا، جھاڑ جس نام کا، جھاڑ کا ٹکڑا برات، یہ پوری طریقے یہ جب جو ہے قریب میں آئی تو اس میں نے آواز سنی، جو آواز یہ تھی کہ اس کے حدیقہ کا فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ کہا میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں نے آگے دیکھا، میں نے پیچھے دیکھا، دور تک میں نے اپنی نظر دوڑائی، کہیں کوئی انسان موجود نہیں تھا کہ جس سے آواز یہ لگتی کہ بھائی جو ہے اس کی کھیتی کو سہرا یا اس کی آواز کا نشان ہوتا۔ میں نے بادل سے ایک آدمی کا نام بادل میں لیا جا رہا ہے، اس کے نام سے کہا جا رہا ہے فلاں کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ کہتے ہیں وہ بادل وہاں سے چلا، میں پیچھے 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 چلا۔ کہتے ہیں ایک کالی پتھروں والی زمین، پتھریلی زمین، کالے پتھروں والی پتھریلی زمین کے اندر جا کر وہ برسنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں اتنا موسلادھار برسا، اتنا موسلادھار برسا کہ فوری طور پر اس کے جو نالیاں تھیں جن کو ہم بلن و بلہاڑ کہتے ہیں وہ بھر گئے۔ بھرنے کے بعد اس کا وہ جہاں جا رہا تھا وہاں جو ہے وہ جانا شروع ہو گیا۔ تو نتبعو، میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتا ہے وہ کہہ رہا اللہ کا بندہ، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، پیچھے پیچھے چلنے، پیچھے پیچھے چلتے 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 میں پہنچ گیا اس حدیقہ، اور حدیقہ کے لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے ایسا باغ جس کی چار دیواری، چاروں طرف سے گھیرا ہوا، جس کی چار دیواری ہو۔ اس دیوار کے اندر سے جب جو ہے داخل ہوا پانی، آگے ایک آدمی نے اپنا پھاوڑا پکڑا ہوا ہے، اپنی کہی پکڑی ہوئی ہے، اپنا بیلچا پکڑا ہوا ہے، اپنی جو ہے پیال پکڑی ہوئی ہے، وہ بنیروں کو درست کرتا اور پانی کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لگا رہا ہے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر موڑ رہا ہے اور سیراب کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے میں کھیت میں داخل ہوا، میں نے اس کو جا کر کہا مسمک یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا؟ تیرا نام کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے، اور انہوں نے وہ جو نام بتلایا وہی نام اس نے اس بادل اور بدلی کے اندر سنا تھا۔ اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ پہچان نہیں، جان نہیں، دیکھا نہیں، کچھ نہیں۔ اچانک ایک آدمی دوسرے آدمی سے نام پوچھے تیرا نام کیا ہے، انسان اچنبے کے اعتبار سے پوچھے گا بھائی میرے نام سے تجھے کیا تعلق ہے، میرے نام سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اس نے بھی آگے سے پوچھا کہ میرے نام کیوں پوچھتا ہے اللہ کے بندے، ذرا بتلا نا میرا نام کیوں پوچھا؟
کہا میں نے بدلی میں تیرا نام سنا تھا، یہ پانی برسا ہوا وہاں سے چل کر آیا ہے، میں یہاں تک تیرے اس پانی کے پیچھے پیچھے آیا ہوں۔ اللہ کے بندے ذرا یہ بتلا، اے اللہ کے بندے ذرا یہ بتلا تیرا کیا عمل ہے، تیرا کیا عمل ہے کہ میں نے بادلوں میں تیرا نام سنا، اس کے حدیقہ کا فلاں کے باغ کو سیراب کر، میں اس بادلوں کے اندر سنا، ذرا عمل تو بتلا۔ کہنے لگا عمل تو کوئی زیادہ نہیں کرتا ہوں، لیکن باغ کے اس پھل کو یا اس کھیت کے اس فصل کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کس میں کرتا ہوں؟ 3 حصوں میں۔ کہتا ہے ایک حصہ میں اور میری اہل کھاتی، ایک حصہ میں اور میری اہل کھاتی ہے، اور ایک حصہ میں اس باغ کے اوپر خرچ کرتا ہوں جو اس پر خرچہ ہوتا ہے، مزدور کے اعتبار سے، گوڈی کے اعتبار سے، باقیہ تمام نظام کے اعتبار سے، بیج کے اعتبار سے جتنا خرچہ ہوتا ہے، ایک حصہ میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ میں غربا اور مقصین میں تقسیم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، 33% اگر کوئی ہے تو آپ پر 2.5% ہے، لیکن اگر 33% کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی دولت اللہ کے ذمہ کے اندر ہے کہ اللہ اس کو محفوظ رکھے، وہ اللہ کے ذمہ کے اندر ہے کہ اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ اور اس نے فرمایا جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے میں کاروبار کر رہا ہوں، جب سے میرا معاملہ ہے، جب تک میں جو ہے ہوں، میں نے ہمیشہ اسی طریقے سے کیا ہے، آج تک اللہ تعالی نے میرے کھیت کا ایک حصہ، ایک ذرہ، ایک مرہ بھی کبھی نقصان نہیں کیا ہے، ہمیشہ اس کے اندر خیر کا معاملہ رہتا ہے۔ عشر کے اعتبار سے یہ بات آپ یاد رکھیں گے میرے بھائیوں، 10 من میں سے من، 20 من میں سے 2 من، یا پہلے شریعت اسلامیہ نے آپ کے اوپر بڑا نظام رکھا ہوا ہے، وہ جو ہے 7 کونٹل کچھ ہوتا ہے، اس کا میرے خیال میں 17-18 من یا 20 من بن جاتا ہے، اس سے اوپر جا کر آپ پر نافذ ہوتا ہے۔ آپ اس کو جو ہے اپنا لیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے میرے بھائیوں، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اپنے کھیت میں سے صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اندر برکت پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، ہاں اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں گے، سب سے زیادہ بہتر آج کے دور میں آپ کے لیے اگر کوئی مد ہے، جہاں غربا ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، بے سہارا ہیں، وہ سب لوگ موجود ہیں، ایک بڑی مد آپ کے پاس مدارس اسلامیہ ہے، بڑی مد آپ کے پاس مدارس اسلامیہ ہیں۔ آپ یاد رکھیں، آپ مدارس اسلامیہ کو بھول جائیں گے، کوئی عبداللطیف آپ کے سامنے کہنے والا نہیں ہوگا، کوئی حافظ زاہد آپ کے سامنے کہنے والا نہیں ہوگا، کوئی حافظ اسحاق آپ کے سامنے کہنے والا نہیں ہوگا، کوئی شیخ عبد الباسط آپ کے سامنے موجود نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ حالاتی اعتبار سے ہم اتنے غریب اور مسکین اور نادار لوگ ہوتے ہیں، خود تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ کے عشر و زکوٰۃ اور آپ کے خدمات سے جو مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، جس طبقے کے بھی چل رہے ہیں، ان کی حی ہونا، ان کا زندہ ہونا، ان کا بہتر ہونا صرف آپ کے اس جو ہے زکوٰۃ سے ہے، اس صدقات سے ہے، انہی چیزوں سے جو چلتا ہے۔ آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر جم کر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیوں کو زیادہ راہ بنائے، آخرت کا توشہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق